آج میرا یہ حال ہے، کپڑے ہی پاٹے ہوئے، اسی سخاوت کی وجہ سے تو میرا یہ حال، میرے ایک کپڑے ہی پاٹے ہوئے۔ اور تیمور بڑا ہنسا کہ اس کو انعام دو اور بھیج دو۔ تو ہنسنا اس دل کو کہتے ہیں جو آپ کے چہرے کو نمایاں کر دے۔ تو میں قربان جاؤں اپنے رب پر۔ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ دنیا اچھی کر دے، دنیا ایسی کر دے کہ ہم نمایاں ہو جائیں، اور آخرت ایسی کر دے کہ ہم نمایاں ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا میرے رب کا۔ تو من اراد الآخرہ، اب دوسری سائڈ جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ آخرت کا طلبگار کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹ چھوڑتا ہے سچ بولتا ہے، جو دھوکہ چھوڑتا ہے خیانتداری کرتا ہے، جو ماں بہن کی گالی چھوڑتا ہے دعا دیتا ہے، جو ظلم چھوڑتا ہے عدل کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا فرما برداری کرتا ہے، بیوی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا اچھا سلوک کرتا ہے، دوستوں بھائیوں سے میٹھا بول بولتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، حج کرتا ہے۔ 4-5 بلانے ساری وہ مومن، پھر شرط لگے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں۔ وسعی لها سعیها وهو مؤمن، اور اس نے صحیح طریقے پر آخرت کو مانگا اور ایمان پر تھا۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی محنت کامیاب ہو۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جن کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ جہنم کا شکار ہو۔ تو قرآن کامیابی کا معیار یہ بتاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دوزخ سے بچے، جنت میں چلے جائے، اللہ دنیا میں عزت کی زندگی۔ یہ قرآن کا مضمون۔ ہمارا مضمون کیا ہے؟ پیسہ 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 پیسہ۔ جب میرے والدین مجھے کہتے تینوں ڈاکٹر بناؤں نا، بڑا پیسہ بڑی عزت، آپ یقین مانیں، اللہ کا شکر ہے میرا حافظہ اچھا ہے، میرے حافظے میں یہ بات کہیں نہیں ہے کہ ماں نے کہا ہو یا باپ نے کہا ہو یا چاچے نے یا تائی نے کہ لوگوں کی خدمت کرے گا، بیماراں دیاں دعاواں لویں گا، نئے ور صرف 2 گل، پتر ڈاکٹر بن جاؤ، بڑا پیسہ بڑی عزت۔ اور تلمبا نام سنا نا، تو تلمبا اللہ نے مشہور کر دیا۔ وہاں ایک غریب فیملی کا لڑکا ڈاکٹر بن گیا تھا، تو پیتھالوجسٹ تھا ڈاکٹر معین۔ ابا جی ہمیشہ کہتے ویکھے ڈاکٹر معین نو غریب جا گھر دا آج وہ کیڈی عزت ہے۔ تو میرے ذہن میں جو بات ڈاکٹری کی بٹھائی گئی وہ تھی پیسہ اور عزت۔ میرے اللہ نے مجھے اپنے حبیب کے ممبر پہ بٹھانا تھا، میں اس کا شکر گزار ہوں، اس کا شکر۔ جس لڑکے نے مجھے ہم 4 مہینے اکٹھے لگا رہے تھے، کوثر اس کا نام تھا، آخری ہفتہ تھا، آخری مجھ سے کہنے لگا جماعت میں اکٹھے تھے، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے، FSC کی۔ کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرے والد ذمہ دار ہیں۔ تو کہنے لگا پھر تم عالم بن جاؤ، تمہاری آخرت بن جائے گی۔ میں نے کہا عالم، اس زمانے میں مولوی گالی تھا، گالی۔ 70 کی 60 کی دہائی میں ہم لوکل ذمہ دار ہیں، مائگریٹڈ نہیں ہیں۔ ہمارے لوکل ذمہ داروں کے گاؤں میں مولوی ایک نوکر ہوتا تھا، تو میرے اندر بھی وہی تصور تھا، والدین کو بھی یہی کچھ کرتے دیکھا۔ کہنے لگا تم ڈاکٹر بن جاؤ نہ تم عالم بن جاؤ۔ میں کہا مولوی بن کے کی کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا دیکھو ڈاکٹر بننے کا کیا مطلب ہے، پہلے بھی اللہ نے تمہیں ایک اچھے گھر میں پیدا کیا ہے، مالدار گھر ہے، پیسہ ہے، تم ڈاکٹر بن جاؤ گے، کچھ پیسے اور آ جائیں گے۔ اس کی بات مجھے ایسے لگی، سچ تو کہہ رہا ہے کہ ماں پیو نے ایک ہی کلمہ پڑھایا، بڑے پیسے بڑی عزت، تو اللہ نے عزت بھی دی تھی، پیسہ بھی دیا۔ ماشاءاللہ وہاں کے بڑے مشہور خاندان سے ہیں اور با اثر ہیں۔ میرے والد نے 44 میں BA کیا تھا اور پاکستان مسلم فیڈریشن آف اسٹوڈنٹس کے وہ جنرل سیکرٹری تھے۔ اور جب قائد اعظم رحمۃ اللہ 44 میں
ملتان آئے بس ایک ہی دفعہ، تو جنرل سیکرٹری اور اسٹیٹ سیکرٹری میرے والد صاحب تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ چیزیں تو پہلے دن میں کہی یہ گل تو ٹھیک، پہلے 100 روپے آئے، پھر 200 ہو جائے گا، 1000 ہو جائے گا، پھر خبر آ جائے گی، پھر سارے ملیے میٹ ہو جائے گا۔ تو اصل تو میرے اللہ نے ارادہ کیا تھا میرا ہاتھ تھامنے، ایک چھوٹی سی لاجک ذریعہ بن گئی کہ میرے عزیزو، قرآن کا پیغام ہے اگر اللہ راضی ہے آپ کامیاب، اگر اللہ ناراض ہے آپ ناکام۔ میرے نبی نے فقر کیوں چنا، وہ غربت کیوں چنی؟ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے افریقہ کے سفر کیے ہیں، غریب ملکوں کے، ایسی غربت دیکھ کر میرے آنسو نکلے، اور میں نے موازنہ کیا کہ پاکستان کا غریب سے غریب بھی ان سے زیادہ سکھی۔ میرے نبی نے غربت خود اختیار کی کہ میری امت کے غریبوں کو مجھ سے تسلی ملتی۔ کبھی کوئی گھر دیکھا ہے جہاں 2 مہینے چولہا نہ جلے؟ میرے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلے۔ ایک رات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، کبھی ایسے ہو جائیں، تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جائیں، پھر ایسے ہو جائیں، پھر ایسے ہو جائیں، پھر ایک دم آگے بڑھے، یہ 4 پائی کی لکڑی ہوتی ہے نا جس میں باندھ، اس پر ایسے ہو کے نا ایسے لٹک گئی ہیں، پیٹ کو یہاں رکھ کے نا نیچے چلے۔ حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ خیر تھا ہے کیوں ہے؟ آپ نے بڑے تکلیف کے ساتھ کہا، عائشہ بھوک بہت ہے، بھوک بہت، جس کی خاطر یہ غنچہ سجایا، جس کی خاطر دھرتی آکاش بنایا، وہ کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بہت ہے۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ آپ تو ایسا کریں گے تو پہاڑ سونا بن جائے گا۔ نہیں عائشہ، اسی بھوک میں اللہ سے ملی۔ یہ تھا امت کو تسلی دینے کے لیے، میری امت کے غریب گلہ نہ کریں کہ سن تو روٹی بھی نہیں لگ گئی۔ تو میرا نبی کہے گا میرے گھر تو 2 مہینے چولہا نہیں جلا۔ اس لیے بھائیو، قرآن کا مفہوم سمجھو۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو ہواؤں میں اڑنے لگے، کامیاب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ کا رسول راضی ہو، جو مرے تو آگے اللہ کا رسول ایسے کھڑا، آ جا میرا بیٹا آ گیا، میری بیٹی آ گئی، میرا امتی آ گیا، سارے دلیدر دور ہو کے وہ مرے اور آگے عذاب کے فرشتے کھڑے۔ پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں، سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا، لیکن ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین۔ جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کرتے ہیں، یہ سیزن ہے اللہ کو منانے کا، اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو جائے گا، اور نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو جائے۔ تو اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں، اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر، جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ہم چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تلمبا، ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا دی۔ ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس آئی۔ جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔
ترکی میں زلزلہ آیا وہاں اللہ نے پہنچایا، مراکش میں زلزلہ آیا وہاں اللہ نے پہنچایا، یہاں بھی الحمدللہ بے شمار اس شعبے کھل چکے ہیں جن میں اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر جگہ دیں، میں کسی کے بارے میں روکتا نہیں ہوں، جو صحیح کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں بھی آپ یاد رکھیں، آپ کے تعاون کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔